السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل صحت اور زندگی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا تو ناظرین، آج کا ہمارا اس ویڈیوز میں جو ٹاپک ہے وہ انسانی جسم کی تعمیر کے لیے کن اجزاء کی ضرورت ہے اور کون سے وٹامن جو انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اچھا تو ناظرین، ہمارے جسم عام طور پر ہماری غذا کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ کسی انجن میں اگر ادنیٰ درجے کا ایندھن استعمال کیا جائے تو اس کی کام کرنے کی صلاحیت یقیناً کم ہو جائے گی۔ یہی حال ہمارے جسم کا بھی ہے۔ اگر ہمارے جسم کو مناسب حد تک قوت بخش غذا حاصل نہیں ہوتی تو ناظرین اس کی تمام قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ ایک مضبوط جسم کی طرح زندگی کی جدوجہد اور امراض کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا۔ انسانی جسم کی نشو و نما ایک مکان کی تعمیر سے مشابہت رکھتی ہے۔ جب ہم کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں تو مختلف تعمیری اشیاء کی منتخب کرتے ہیں۔ بنیاد کے لیے پتھر، دیواروں کے لیے اینٹ، دروازے اور کھڑکیوں کے لیے لکڑی وغیرہ۔ کسی اچھی یا بری عمارت کی تعمیر کا انحصار تعمیری اشیاء کی اچھائی یا برائی پر ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال ہماری جسمانی عمارت کی نشو و نما کا ہے۔ ناظرین، اگر تعمیر خراب ہوگی تو اسے ہمیشہ مرمت کی ضرورت پیش آتی رہے گی اور ہم آئے دن نئی بیماریوں میں گرے رہیں گے۔ جسم کا سب سے بڑا معمار ہماری قوت حیات ہے۔ جسم کے کئی مددگار ہیں۔ ان مددگاروں میں سے نہایت اہم مددگار وٹامن کہلاتے ہیں۔ یہ جسم کے بنانے اور اس کی مرمت میں وہی کام انجام دیتے ہیں جو کسی چیز کے بنانے میں سنگ تراش، معمار اور بڑھائی کرتے ہیں۔ ان کاریگروں کے ناموں کی طرح وٹامن کے بھی جدا جدا نام ہیں اور وٹامنز A, B, C, D اور E کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جسم کی تعمیر میں دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ پروفیسر پیری ہومنز اور ڈاکٹر بوسٹن کی سالہ سال کی تحقیقات کے نتائج اس امر کے شاہد ہیں کہ وٹامن کی کمی سے جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے اور رفتہ رفتہ جسم کمزور ہو کر اس میں بیماریوں کے مقابلے کی قوت زائل ہو جاتی ہے۔ جب ہماری صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر ہم ہوش میں آتے ہیں، لیکن بگڑی ہوئی صحت کا بنانا کوئی ایسا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے بطور حفظ ماتقدم ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اولاً بجائے سینکڑوں روپیہ ادویات پر خرچ کرنے کے، غذا اور صحت کے زرعی اصولوں پر کاربند ہو کر امراض سے محفوظ رہنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا تو ناظرین، اس مقصد کے لیے ایسی غذائیں استعمال کی جائیں جن میں ہر قسم کے وٹامنز موجود ہوں، خصوصاً ایک کافی مقدار میں ہو۔ تندرستی کے حصول میں غذا کو بڑی قدرت حاصل ہے۔ امراض کا مقابلہ کرنے میں غذا کا 80% حصہ ہے۔ اکثر امراض دفیہ میں دوا کا صرف 20% حصہ ہوتا ہے۔ مفید سے مفید دوا بھی کارگر نہیں ہو سکتی اگر مریض کی غذا مرض کے حالات کے مطابق نہ ہو۔ دن رات محنت و مشقت کرنے سے ہمارے جسم کے بعض اجزاء تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان اجزاء کی کمی پوری کرنے کے لیے صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے۔ ہماری جسمانی عمارت کی تعمیر اور پختگی کا انحصار غذا پر ہے۔ چنانچہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی کو متواتر کئی روز تک کھانے کو نہ دیا جائے تو وہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ کمزوری اور لاغری اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انڈین ریسرچ فنڈ ایسوسی ایشن نے طبی تحقیقات اور تجربات سے یہ واضح کر دیا ہے کہ برصغیر میں 90% امراض غذا کی خرابی کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سر رابرٹ میکس کی تصریحات اور غذا و صحت کے متعلق آل انڈیا پبلک ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ کی فراہم کردہ بیش قیمت معلومات مزید قابل غور ہیں۔ مثلاً جسمانی تندرستی مناسب غذا کی فراہمی پر منحصر ہے اور امراض کی نشو و نما ترقی غذا کے ناقص انتخاب پر۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ غذا جسم کے لیے ایندھن کے مترادف ہے، کیونکہ ہماری روزمرہ کی غذا میں بعض طبی اجزاء، معدنی عناصر، تیزابی مادے، قسم کے وٹامنز قدرتی طور پر کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔
اور جو مل جل کر حرارت پیدا کرتے ہیں اور جسم کے لیے ڈاکٹری اصلاح میں قوت مہیا کرتے ہیں۔ ان اجزاء کے بغیر قوت، صحت، تندرستی اور نشو و نما کا قیام کتنا ناممکن ہے۔ بصورت دیگر اگر جسم میں ان اجزاء کی کمی ہو جائے تو رفتہ رفتہ صحت خراب ہو کر جسمانی حالت بگڑ جاتی ہے اور جسم میں امراض کا مقابلہ کرنے کی قوت مفقود ہو جاتی ہے۔ غذا اور صحت کا نہایت قریبی تعلق ہے، لیکن ہمارے عام لوگ غذا کے معاملے میں بہت بے پرواہ ہیں۔ ہمیں غذا کے معاملے میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے علم غذا سے واقفیت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً بے حد ناقص غذا استعمال کی جاتی ہے جو کسی جسم کے تحفظ اور زندگی کی بقا کے لیے بالکل ناکافی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمیں روزمرہ کی خوراک میں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جس میں قوت بخش اجزاء اور وٹامن کافی مقدار ہوں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اور جسم میں امراض کی مدافعت کے لیے قوت پیدا ہو سکے۔ یہ امراض سے بچے رہنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے، لیکن لوگ قدرتی علاج اور حفظ ماتقدم پر دواؤں کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، غذا اور غذائیت لازم و ملزم ہے۔ غذائیت کے بغیر غذا بالکل بیکار شے ہے اور جس غذا کی غذائیت کا حصول ہی ممکن نہیں۔ اسی طرح زندگی اور صحت کے ساتھ غذا کے عناصر حیات کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے ان کی کمی یا غیر موجودگی کے باعث انسان متعدد امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر امراض غذا میں وٹامن کی کمی کے باعث رونما ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ بعض حساس وٹامنز کی غیر موجودگی بسا اوقات شدید نقصانات پیدا کرتی ہے اور اسی طرح امراض کے مقابلے انسانی جسم سے قوت مدافعت مفقود ہو جاتی ہے۔ ناظرین، امراض کے مقابلے کی قوت کو برقرار رکھنے اور صحیح جسمانی تعمیر کے لیے ہماری غذا میں وٹامن کے علاوہ ایک خاص کیمیائی عنصر بھی پایا جاتا ہے جسے ڈاکٹری اصطلاح میں پروٹین کہتے ہیں۔ انسانی جسم کی تعمیر میں پروٹین کا وہی درجہ ہے جو ایک مکان بنانے میں اینٹوں کا۔ گوشت اور خون ہماری خوراک کے پروٹین سے بنتے ہیں۔ ساگ، سبزی اور پھل میں پروٹین بہت کم ہوتی ہے۔ بدن کو پروٹین والی غذا مہیا کرنے والی غذاؤں میں دودھ، بلائی گوشت، مچھلی، انڈا، جو کا دلیا، بے چھنے آٹے کی روٹی، آلو، سویا بین، مٹر، موٹری دالیں اور پھلیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دودھ، دہی، چھاچھ، گیہوں، چنا، مٹر اور دالوں میں پروٹین زیادہ ہوتے ہیں، مگر گوشت، انڈے، مچھلی، ماش کی دال اور سویا بین میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں وٹامنز کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو ناظرین، اللہ حافظ۔